أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات و کرام، سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار شفیع روز شمار سید الثقلین نبی حرمین امام قبلتین جد حسنین محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساکین، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کی نور نظر، شافع روز محشر، محبوب داور، جن کی شان ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکرسخانہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ کرنا تھا تو پہلے کرتے اللہ یحبب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کاش وہ نور کا بہتا ہوا دریا دیکھیں، کاش وہ نور کا بہتا ہوا دریا دیکھیں، اپنی آنکھیں بھی کبھی گنبد خضرا دیکھیں. کاش وہ نور کا بہتا ہوا دریا دیکھیں، اپنی آنکھیں بھی کبھی گنبد خضرا دیکھیں. ایسا دن آئے الہی کے سبھی ہم جا کر، ایسا دن آئے الہی کے سبھی ہم جا کر شام مکے کی مدینے کا سویرا دیکھیں. ایسا دن آئے الہی کے سبھی ہم جا کر شام مکے کی مدینے کا سویرا دیکھیں. اور کہا ہے کہ جس میں آ جائیں نظر سرور عالم ہم کو، واپس کو سبحان اللہ، جس میں آ جائیں نظر سرور عالم ہم کو، جس میں آ جائیں نظر سرور عالم ہم کو، اپنی آنکھیں وہ کبھی خواب سنہرا دیکھیں، اپنی آنکھیں وہ کبھی خواب سنہرا دیکھیں. کاش وہ نور کا بہتا ہوا دریا دیکھیں، اپنی آنکھیں بھی کبھی گنبد خضرا دیکھیں. مدینے کی جب بات آئی تو مدینہ کتنی عظمت والا ہے، کتنی برکت والا ہے، کتنی بلندی والا ہے. یہ بلندی کیسے ملی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے چلنے کے بعد میں، ہجرت کرنے کے بعد میں جب یسرب پہنچے، مدینے کا پہلا نام کیا تھا؟ یسرب. یسرب کہتے ہیں بلاؤں کے گھر کو، کہتے ہیں نا کہ اس پہ آصف کا اثر ہے، اس پہ بہت بڑے اثرات ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں. تو مدینے کا پہلا نام یسرب تھا، اور یسرب کا معنی آتا ہے وہ جگہ جس جگہ بلائیں رہتی ہیں، جس جگہ لوگ پریشانی میں مبتلا رہتے ہوں. میرے اور تمہارے نبی، ہمارے اور آپ کے نبی جب مکے سے ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے قدموں کی برکت سے یسرب کو مٹا کر اس کو مدینہ بنا دیا. اب نام رکھ گیا مدینہ. مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں محبت کا گھر ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہی مدینہ ہے جو میں نے بتایا تھا، پھر موقع آ گیا. یہی مدینہ ہے جس کی قسم قرآن عظیم میں رب کھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب تیرے شہر کی قسم ہے.
بہت یہی مدینہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جوائن نہیں کیا تھا، جب بات نہیں تو بتاتی تھی نے جانا کہ مجھے واقعی کی طرف ہے جو رہ گیا تھا۔ اللہ کے نبی ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آنے والے ہیں۔ وہاں کے لوگ یہ جان رہے تھے کہ نبی آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح، 2 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں کبھی آئیں، لیکن نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ ضرور آئیں گے۔ تو آمد مصطفیٰ کی خبر جب ان لوگوں کو ملی کہ نبی چل دیے ہیں، تو لوگ اپنے یعنی کہ بدن سے نکل کر، مدینہ سے نکل کر جنگل میں جاتے تھے اور جنگل میں کھڑے ہو کر مکے کا راستہ تکا کرتے تھے کہ کاش نبیوں کا نبی آ جائے، سبحان اللہ، کاش رسولوں کا رسول نظر آ جائے۔ لیکن ایک دن آیا، وہ آتے تھے صبح سے شام تک کھڑے رہتے تھے، چلے جاتے تھے، نبی نہیں آئے۔ ایسا ایک بار ہوا، 2 بار، 3 بار، 4 بار، لیکن سنو یہاں ایک محبت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، کیونکہ ایک شاعرہ نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ میں نے ٹوٹے ہوئے سینے میں خدا ڈھونڈ لیا۔ پہلے بندے کے ایک شاعرہ ہے، شاعر نہیں شاعرہ کہتی ہے کہ میں نے ٹوٹے ہوئے سینے میں خدا ڈھونڈ لیا۔ لوگ کعبے سے بھی ناکام چلے جاتے ہیں، اپنا اپنا نظریہ۔ تو محبت کی بات یہاں پر جب آئی تو سنو، وہ تمام لوگ نکل کر آتے تھے کہ نبی آئیں گے، نبی آئیں گے، بڑے آ رہے ہیں، چھوٹے آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، تمام لوگ آ رہے ہیں، کاش اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے، نبیوں کا نبی دکھ جائے۔ اتفاق سے میرے پیارے تمام مدینے کی بستی خالی ہے، ایک انسان ایسا ہے جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر دروازے کو بند کر کے مسلے کو بچھا کر رو رو کے دعائیں کر رہا ہے۔ اے مولا، میں نے بھی سنا ہے تیرا رسول آئے گا، میں نے بھی سنا ہے نبیوں کا نبی آئے گا، دونوں عالم کا والی آئے گا، آئے تقدیر پر میرا مقدر ایسا کہاں کہ تیرا محبوب مجھ گناہگار کے گھر میں مان ہو جائے، تیرا رسول میرے گھر آ جائے۔ تمام خوشیاں منا رہے کہ باہر نبی آئیں گے، نبی آئیں گے۔ اتفاق سے وہ اپنے گھر کے دروازے کو بند کر کے مکفل کر کے رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی کی آمد کا وقت آیا، اتفاق سے وہ گھڑی آ گئی، نبیوں کے نبی آ رہے ہیں، اللہ کے نبی سواری پر بیٹھے ہیں، یارے غارے مصطفیٰ نبی کی سواری کی رسی کو پکڑے ہیں، صدیق رسی کو پکڑے ہیں، صدیق کی سوٹنی کی نکی کی جو رسی تھی تھامے تھے، ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو لوگوں نے دیکھا، مرحبا 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 کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ اللہ کے نبی اپنی سواری کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، مدینے کے جنگلوں کو آباد کرتا۔ جب میرا اور تیرا نبی مدینے کی بستی میں پہنچا، وہاں لوگ دوڑ کر پہلے سے اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے، دروازوں کو کھولا، کھولنے کے بعد حضرت یا رسول اللہ میرے گھر چلیے گا، بہت اچھی مہمان نوازی کی جائے گی، سرکار میرے گھر چلیے، سرکار میرے گھر چلیے۔ جس عاشق محمد کے دروازے سے نبی کی سواری گزر جایا کرتی تھی، دل تھام کر رہ جاتا تھا، کاش نبی میرے گھر آ جائے، کاش نبی میرے گھر میں آئے، کاش اللہ کے رسول میرے یہاں مہمان ہو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق محمد کی سواری کی رسی کو چھوڑ دے، بولو سبحان اللہ۔ ویسے دیکھ تمام منتظر ہیں، تمام کا نشانہ تیرے اوپر ہے کہ محمد تو آ جاتے، لیکن صدیق نے نہ آنے دیا۔ ایسا کر محمد کی سواری کی رسی کو چھوڑ دے۔ اب صدیق اکبر کی کیا مجال جو رسی کو تھامے رہے، نبی کی سواری کی رسی کو، نبی کی اونٹنی کی رسی کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کی اونٹنی چلتی رہی، عرض کرتے رہے لوگ، سرکار میرے گھر چلو، سرکار میرے گھر چلو۔ وہ منظر یاد رکھنا، ایک اپنے گھر کے اندر زاروں قطار رو رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے، مولا میں گناہگار سہی، خطاکار سہی، مکار سہی، میں یہ مانتا ہوں میری قسمت ایسی نہیں ہے۔ ارے تمام تو دیکھنے گئے ہیں کہ نبیوں کا نبی کیسا ہے، لیکن میری ایسی تقدیر کہا کہ میں تیرے محبوب کا دیدار کروں، میں اس قابل نہیں اس لیے نہیں گیا۔ اے مولا اچھے کہ یہاں تیرا محبوب مہمان ہوگا، اچھے کے مکان میں تشریف لے جائے گا، مجھے سے گناہگار کی یہاں تیرا محبوب کہاں آئے گا۔ اب تمام خوشیوں میں ڈوبے ہیں، ایک غم میں ڈوبا ہے۔ اتفاق سے اللہ کے نبی نے کہا، ویسے تین چھوڑ اٹھنے کو چھوڑ دیا گیا۔ تمام کہتے ہیں سرکار چلیے۔ اللہ کے نبی نے کہا، محمد اپنی مرضی سے کسی کے گھر
لگا کر دیا ہے، جس جگہ یہ بیٹھ جائے گی وہی محمد کے رکنے کا مقام ہوگا۔ نہ تیرے گھر محمد جائے گا، نہ تیرے گھر محمد جائے گا، نہ تیرے گھر جائے گا۔ رب نے محمد کی سواری یعنی اونٹنی کو سب بتا دیا ہے، جس جگہ محمد کی سواری رک جائے گی وہی محمد کے ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ مدینے کی گلیوں کو ہموار کرتے ہوئے، دروازوں کو دروازوں سے الگ کرتے ہوئے، ابھی اس دروازے پہ کبھی اس دروازے پہ کبھی اس دروازے پہ وہ اونٹنی چلتی رہی۔ اتفاق سے منظر کیا دیکھا کہ جہاں کوئی گھر نہیں تھا، خالی میدان پڑا تھا، اس میدان میں اونٹنی بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی اونٹنی سے اترے، اترنے کے بعد سامنے بند دروازہ تھا، دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ بند دروازہ تھا، تمام کھلے تھے، ایک دروازہ جو بند تھا، نبی اترے اسی دروازے پہ پہنچے، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا کا دروازہ کھول کا، اوے آنے والے مجھے تنگ نہ کر، میں اپنے محبوب کی محبت میں رو رہا ہوں۔ آنے والے مجھے ٹچ نہ کر، رونے دے، میں اپنے یار کی محبت میں رو رہا ہوں۔ کاش میرا یار آ جائے، کاش نبیوں کا تاجدار آ جائے، کاش اللہ کا محبوب آ جائے۔ سب تو خوشیوں میں ڈوبے ہیں، میں اپنی تنہائی پہ ماتم منا رہا ہوں۔ دوبارہ دستک کا دروازہ کھول کر تنگ نہ کر، پھر تیسری آواز دی جاتی ہے تنگ نہ کر۔ اب نبی مسکرا کر کہتے ہوئے ابو ایوب دروازہ تو کھول، دیکھ تیری قسمت تیرے دروازے پہ کھڑی ہے۔ ایوب دروازہ تو کھول، دیکھ تیری قسمت تیرے دروازے پہ کھڑی ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اب ابو ایوب دوڑ کر آئے، دروازہ کھولا، عرض کرتے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، میں نے پہچانا نہیں۔ نبیوں کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ایوب افسوس کیوں کرتا ہے، رب نے محمد کے ٹھہرنے کے لیے تیرا مکان چن لیا تھا۔ کی بات ہے، یہی تو بات چل رہی تھی نا کہ میں نے ٹوٹے ہوئے سینے میں خدا ڈھونڈ لیا، میں نے ٹوٹے ہوئے سینے میں خدا ڈھونڈ لیا۔ لوگ کعبے سے بھی ناکام چلے آتے ہیں۔ عقیدت کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے، سب انسیت کی بات ہوتی ہے، اس واقعے کی طرح چلنا ہے۔ اب آپ کو میں نے جو واقعہ سنایا اسی کے روشنی میں کچھ شعر دے رہا ہوں انشاءاللہ، اب آپ کی سمجھ میں آئیں گے، محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ سنا ہے، اب ایک ہی شعر میں میں فیصلہ کروں گا کہ آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے۔ کیا کہا ہے کہ وہ کیسا سما ہوگا، ارے وہ کیسا ایسی گھڑی ہو، فیصلہ آپ کیجئے گا، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی، پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ نبی جب پہنچ گئے تو ایوب کا گھر جنت بن گیا، بولو سبحان اللہ۔ ایسی جنت کہ رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی 100 جنتیں اس پر قربان ہوئیں۔ ایسے اللہ کے نبی نے نہیں ارشاد فرمایا کہ جس نے محمد کی قبر کی زیارت کی اللہ نے اس کے حق میں محمد کی شفاعت کو واجب کیا۔ مدینہ وہ ہے جس پر 100 جنتیں نثار ہیں، قربان ہیں۔ چلتے ہیں مدینے کی طرف۔ آج مدینے کی عظمت کیا ہے، شعر میں کہنے کی کوشش کی ہے، طلب کر کہیں سبحان اللہ۔ کہ جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی، شعر دیکھیں، یہ کوچے جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، یہ کوچے جانا
فرشتوں کی، ہر جا پہ فرشتوں کی بارات کھڑی ہوگی، ہر جا پہ فرشتوں کی بارات کھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گلی ہوگی۔ اہل فن یہ شعر دیکھیں، بہت قیمتی شعر ہے۔ کہنے والے نے کیا کہا ہے کہ وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا، وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا، وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا، جس دل میں فیصلہ کرنا، جس دل میں مدینے کی، جس دل میں مدینے کی تصویر چڑھی ہوگی، مدینے کی تصویر چڑھی ہوگی۔ آخری شعر ہے، محبتوں کے ساتھ کہیں سبحان اللہ، کہ سرکار کے قدموں سے وابستہ جو ہو جائے، شاعر نے کہا کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ یہ کوئی عاشقانہ شعر نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول ہے جس کی عمر 250 سال ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 250 سال۔ پورا خاندان مجوسی ہے۔ بتائیں ہم اور آپ مجوسی کسے کہتے ہیں؟ مجوسی اس کو کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتا ہے۔ اس کو آگ کی پوجا کرنے والے کو مجوسی کہتے ہیں۔ یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ ایسے کیا ہے انمول؟ آؤ چلتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کی عمر 250 سال کی ہے، پورا خاندان مجوسی ہے، پورا خاندان آپ کی پوجا کیا کرتا ہے۔ اتفاق سے اس کے کانوں میں خبر آتی ہے کہ محمد نام کا کوئی شخص ہے جس کو دیکھنے کے بعد زندگی بدل گیا ہے۔ توجہ ہے، جس کو دیکھنے کے بعد زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ خیال آیا کہ اپنا وطن چھوڑ کے مدینہ طیب آ جاؤں گا۔ آیا، ارادہ کیا، نکلا، رہتے سفر باندھا، باپ سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، خاندان سے، گاؤں سے، بستی سے چھپتا ہوا مدینے کا رخ کر لیتا ہے، وہاں کا جہاں نبیوں کا نبی بیٹھا ہے۔ راستے میں چلا، چلنے کے بعد تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ کسی نے آپ کو، اس آنے والے شخص کو غلام سمجھا، کسی نے کچھ جانا، کسی نے کچھ جانا، ہوتے ہوتے کیونکہ آپ اپنی پہچان چھپانا چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو اگر میرا نام اجاگر ہو جائے تو میرے خاندان والے ڈھونڈتے ڈھانڈتے یہاں تک آ جائیں اور مجھ کو واپس لے جائیں، پھر میں نبی کا دیدار کرنے سے محروم ہو جاؤں، ایسا نہ ہو۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا ہے آپ کا نام، کیا ہے خاندان، کیا پتہ کیا ہے؟ آپ کچھ نہیں بتاتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ تو جو آپ سے یعنی کہ اوپر تھے نا، جو دبدبے والے تھے، انہوں نے آپ کو غلام سمجھا، کسی نے خریدا، کسی نے کہیں بیچا۔ ایک جگہ خریدے گئے، دوسری جگہ بیچے گئے، وہاں پھر خریدے گئے، پھر بیچے گئے، پھر خریدے گئے، پھر بیچے گئے۔ آخرکار ہوتے ہوتے اسی طریقے سے خرید و بیچ کا سلسلہ جب ختم ہوا تو آخر میں وہی 250 سال کی عمر کا انسان اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بکتے رہے، لوگ خریدتے رہے، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ تشریح کر رہا ہوں اس شعر کی، باقی جانا ادھر ہے، تھوڑا سا واقعہ رہ گیا تھا، انشاءاللہ وہ میں سناؤں گا بھی آپ کو۔ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ ایک یہی شخص نہیں، آؤ ایک اور ہے جس کو دنیا حضرت بلال حبشی کے نام سے آپ کھلا جملہ ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ سمجھ اپنی اپنی جگہ ہے، ذہن اپنی اپنی جگہ ہے۔ ادھر چلتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں 250 سال کی عمر کا انسان پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں
चांद की तरह दमक रहे थे। बोलो सुभान अल्लाह। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। सहाबा के सितारों की झुरमुट में नबी चांद की तरह दमक रहे थे। आने वाला शख्स आया, चेहरे पर दाढ़ी है या चेहरे पर झुर्रियां हैं, खाल सिमटी हुई है, अल्लाह के नबी की बारगाह में आकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह, बड़ी दूर से आया हूँ आपका दीदार करने के लिए। मेरे नबी ने पलट कर देखा, मुस्कुरा कर कहा जहाँ बिकना था बिक लिया, मोहम्मद के पास आ जाओ जिंदगी बदल जाए। सुभान अल्लाह। नबी को देखा, नबी के कदमों में गिर गए, कलमा पढ़ लिया, मोमिन हो गए 250 साल की उम्र के बाद में। जानते हो वो शख्स कौन था? वो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। बोलो जो साहबी रसूल है, शहर फारिस को छोड़कर जो आए थे, नबी के साथ रहते रहे। अल्लाह के नबी से अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मुसलमान हो गया, जितना सुना था उससे ज्यादा आपने पाया, अब मैं खाली नहीं रहना चाहता, सरकार मेरी कोई ड्यूटी लगा दीजिएगा, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। नबियों के नबी ने कहा ओए सलमान, ऐसा कर कैसा काम करेगा? अर्ज करते सरकार वो काम बताइए जिससे खुदा राजी हो जाए, जन्नत में भी आपके लिए वो काम करता रहूं। अल्लाह के नबी ने मोहब्बत से मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया ओए सलमान, अगर जो काम दुनिया में करना चाहता है वो जन्नत में भी करना चाहता है तो ऐसा कर मोहम्मद के लिए वुजू के लिए पानी अता फरमाते रहना। जब मोहम्मद वुजू की तैयारी करे तो पानी देते रहना। का सरकार यहाँ और वहाँ दोनों जगह ड्यूटी बरकरार रहेगी, कहाँ बरकरार रहेगी? ये काम करने लगे। अब आओ अहले बैत की तरफ चलते हैं। सहाबियत अपनी जगह है, अहले बैत अपनी जगह है, दोनों का देखो यानी कि तजर्बा क्या है, मोहब्बत क्या है, उनसियत क्या है, दोनों में रब्त क्या है। हजरत सलमान फारसी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैं आप वुजू के लिए तैयारी करते हैं, पानी दे देता हूँ, सरकार उसके बाद मैं खाली रहता हूँ, मेरी और क्यों ड्यूटी लगाइएगा? अल्लाह के नबी ने कहा आपको इख्तियार है, मोहम्मद इजाजत देता है, जो आगे ड्यूटी लगाना चाहते हो लगा लो। सलमान फारसी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आप बेहतर बयान फरमाओगे। अल्लाह के नबी ने कहा मोहम्मद की तरफ से इजाजत है। फिर अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आप अगर इजाजत दें तो मैं कर लूं। अल्लाह के नबी ने कहा सलमान मोहम्मद की तरफ से इजाजत है। कहा ठीक है। अब सलमान फारसी को ना यानी कि और कुछ देखा ना सुना, सलमान फारसी बैठे, बैठने के बाद सोचने लगे ऐसा कौन सा काम है जिससे जन्नत मिलेगी, ऐसा कौन सा काम है जिससे फरिश्तों से अफजल करार दिया जाऊंगा, ऐसा कौन सा काम है जिससे इज्जत में चार चांद लगेंगे, ऐसा कौन सा काम है जिससे मर्तबा बुलंद होगा। तारीख बतलाती है मेरे प्यारे, नबी करीम के लिए वुजू का पानी जब दिया करते थे, बातें नमाज जब आप खाली हो जाया करते थे, तारीख ये बतलाती है। उसके बाद सलमान फारसी वो 250 साल की उम्र का इंसान हसन और हुसैन की दहलीज पर जाकर अपनी गाड़ियों मुबारक से झाड़ू दिया करता था। झाड़ू देते थे सलमान फारसी फातिमा की दहलीज पर बेइजाजत, जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। अहले बैत है ये, नबी के शैदा हो तो मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। कुरान को हुसैन ने बचाया, जवान अली अकबर की लाशें गठरी बांध कर बचाने तक लाने के लिए। जिस कुरान को हुसैन ने बचाया, हजरत कासिम के शबाब को लुटते देखा, जिस कुरान को हुसैन ने बचाया, और मोहम्मद की गर्दनों को करते देखा। इस कुरान को बचाने के लिए अब्बास के बाजू दिए गए हैं, इस कुरान को बचाने के लिए शहमा के झूले को खाली रखा गया है, इस कुरान को बचाने के लिए मुस्तफा के घराने ने वो कड़ी से कड़ी इम्तिहानों की मंजिलें तय की हैं कि आज अगर इंसान दुनिया में उस मंजिलात से गुजर जाए तो जीती जी मौत की दुआ करने लगेगा। अहले बैत कोई अहले बैत ऐसे नहीं। आज उसी कुरान की बात चल रही है, इसी कुरान की बात चल रही थी। क्या कहा था उस लड़की ने? चलो मैदान में बताऊंगी तो कुरान का करिश्मा क्या है। मंजर यही था ना, सुनो क्या कहा था उसने? या नहीं, चलो मैदान में बताऊंगी रात मेरे साथ मामला क्या हुआ था। राजा दौड़ कर चला आया, रियाया दौड़ कर चली आई। आज राजा ने खुश होकर कहा आज बात नहीं, जिसका जी चाहे मंदिर का दरवाजा खोले। दौड़कर मंदिर का दरवाजा खोला गया। नौजवान हाथों को उठाकर दरवाजे के बाहर दुआ कर रहा था। साइड से होता है, राजा के कारिंदे कहते हैं बादशाह अब क्या किया जाए? नौजवान तो मुस्कुरा रहा है, कहा बाद में फैसला किया जाएगा, पहले लड़की देखी जाए सही सलामत है या नहीं है। कहा ठीक है देख लो। कुरान है, कुरान की असमतों से जो टकराया अपने वक्त का ताजदार क्यों ना सही मिट्टी में मिला दिया गया, धंस दिया है। रब्बे ताला ने अपनी कुदरत से जमीन के अंदर दबा दिया गया है। लेकिन कुरान है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा,
بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن کیا بدلا جائے گا؟ کہا دروازہ کھولو، نوجوان تھک گیا، دروازہ کھولا گیا، سامنے وہ شہزادی کھڑی مسکرا رہی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا بیٹا بتا کیا بات ہے؟ کہا یہاں نہیں بیان کر سکتی، میدان میں چلو وہاں بتایا جائے گا، میدان میں چلو وہاں سمجھایا جائے گا، میدان میں چلو وہاں بتاؤں گی قرآن کس کو کہتے ہیں۔ اور وعدہ اللہ شریف کا جو بندہ ہوتا ہے سچا، اس بندے کی عظمت کیا ہوتی ہے دونوں بیان کروں گی۔ چلو میدان میں، بوڑھوں کو جمع کرو، عورتوں کو جمع کرو، بچوں کو جمع کرو، کوئی بھی ہو نوجوان ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، تمام کو جمع کر لیا گیا۔ پرندے دوڑ گئے بادشاہ کے، تمام لوگ چلو، تمام لوگ چلو، میدان بھر گیا، مجمع تاتے مارتا ہوا ٹھاتے مارتا ہوا مجمع وہاں تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا بیٹی بیان کر کیا ہوا تھا؟ بادشاہ ایک طرف بیٹھا ہے، لڑکی کو اونچی جگہ پر کھڑا کرنے کے بعد میں بولنے کی ضرورت دی جاتی ہے، ہمت دی جاتی ہے کہ بول بیٹا، تو وہ یعنی کہ کھڑی ہوتی ہے، وہاں ہونے کے بعد میں بڑی محبت کے ساتھ کہتی ہے میری آنکھوں نے سب منظر دیکھے، میری آنکھوں نے آج کے بعد آج سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا، میری نگاہوں نے بڑے بڑے خوبصورت یعنی کہ مناظر دیکھے ہیں، مارکے دیکھے ہیں، بڑے بڑے طور طریقے دیکھے ہیں، لیکن سنو میرے ساتھ جو رات ہوا میں نے کبھی آج سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ بادشاہ کہتا ہے بیٹی بیان کر جلدی سے کیا دیکھا تھا؟ کہا سنو، جب اس دیو کے آنے کا وقت قریب تھا، جب اس یعنی جو وقت میں آیا کرتا تھا، تو میں نے تو دیکھا نہیں تھا، سنا تھا اس سے پہلے کہ جو لوگ آیا کرتے تھے وہ بتاتے ان کے گھر والے اس یعنی کہ جادوگر نے بتایا تھا اس ٹائم وہ آئے گا۔ کہا جیسے جیسے اس کے آنے کی گھڑی قریب آ رہی تھی میری جان سوکھتی جا رہی تھی، میں پریشانی میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی، میرا دل ہچکولے کھا رہا تھا، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن نوجوان کے کہنے کے مطابق میں ہمت باندھے کھڑکی کے قریب کھڑی تھی، مسلسل میرے کانوں میں ادھر میں تھر تھرا رہی تھی، جب اس نوجوان کی آواز نہ جانے یہ کیا پڑتا تھا، اس نوجوان کی آواز میرے کانوں تک آتی تھی، مجھے میرے دل کو اللہ سکون عطا فرما دیتا تھا، میرے دل کو چین آ جاتا تھا، قرار آ جاتا تھا۔ کہا آگے بیان کر کیا ہوا؟ کہا جب اس کے آنے کا وقت ہوا تو میں نے یہ دیکھا جس طرح آسمان پر ستارے ہوتے ہیں اسی طریقے سے آسمان سے روشنی نکلی، آنے کے بعد میں اس نوجوان کے سینے کے اندر سما جاتی ہے، کہا سما گئی، اس نوجوان کے سینے کے اندر آسمان سے روشنی آئی، وہ پوری کی پوری پیوست ہو گئی، سما گئی۔ کا پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے سینے سے نور کی شعائیں نکلی، پورا مندر روشنی سے لبریز ہو گیا۔ کہا پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسی آسمان سے یعنی کہ ملائکہ ہو یا کوئی اور ہو یا کوئی اور شخص ہو، میں نے دیکھا کہ یعنی گھوڑوں پر سواروں کی قطاریں چلی آ رہی ہے، نوجوان جس جگہ کھڑا تھا میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے گئے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ بندہ پروردگار اکیلا نہیں بلکہ اس جیسے سینکڑوں گھوڑسوار اس کی رہبری فرما رہے تھے، سینکڑوں اس کے ساتھ تھے، یہ برابر پڑے جا رہا تھا، گنگنائے جا رہا تھا کہ اسی میں صبح نمودار ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے ہیں۔ ابھی لڑکی نے اتنے جملے بولے، لڑکی کہتی کوئی مانے یا نہ مانے لیکن میں اقرار کرتی ہوں یہ کل بھی سچا تھا، یہ آج بھی سچا ہے، جس نے یہ پڑھا ہے یعنی جو پڑھا ہے وہ صبح قیامت تک سچا ہے۔ اتنا سننے کے بعد بادشاہ کہتا ہے بیٹی تو اب کہہ رہی ہے میرا دل تو پہلی بار ہی سے مسلمان ہو گیا تھا، تو اب کہہ رہی ہے میرا دل تو پہلی بار ہی سے مسلمان ہو گیا تھا۔ تاریخ بتلاتی ہے میرے پیارے، نوجوان پھر اس بستی میں رہتا ہے، تاریخ نے جب ایک جملہ اور دہرایا، بادشاہ نے علل اعلان یہ کہا کہ جس کا جی چاہے وہ اس نوجوان کا جو مذہب ہے اس مذہب کو اقرار کر لے، مان لے، تسلیم کر لے، اور جس کا جی نہ چاہے وہ اس مذہب میں نہ آئے، زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ جس کا جی چاہے اسلام قبول کر لے، جس کا جی چاہے اسلام قبول نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا ہے کوئی ایسا جسے اعتراض ہو؟ تو تمام یہ کہتے ہیں سرکار ہم نے آج سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا، ہم 20 سال سے اپنی جوان بچیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے چلے آئے، آج ہماری بستی کو یعنی کہ اس بلا سے، اس وبا سے، اس خیز یعنی کہ حیرت انگیز واقعے کی وجہ سے یعنی کہ ہمیں سکون ملا ہے، ہمیں چھٹی ملی ہے، چھٹکارا ملا ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہو ارے ہماری بیٹیاں بچ گئی، ہماری بستی بچ گئی، ہماری اولاد بچ گئی، ہماری جان بچ گئی، ہم اس وجہ سے مسلمان نہیں ہونا چاہتے۔ کہتوں کا جو اس نے کہا ہے کہ یہ اکیلا نہیں، آسمان سے نور کی قطاریں آ رہی تھی، ہمیں بھروسہ ہو گیا کہ جہاں سب سہارے ختم ہوتے ہیں وہاں رحمت قدرت کا سہارا شروع ہوتا ہے، وہاں رحمت قدرت کے آسرے شروع ہوتے ہیں، وہاں رحمت کا دامن شروع ہوتا ہے۔ ہم آ گئے اس دامن میں۔ تاریخ بتلاتی ہے میرے پیارے اس
नौजवान ने ये कहने के मुताबिक जो लोगों का था, तमाम जो मुसलमान हुए, उसी बस्ती में अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम बुलंद करने के लिए एक मस्जिद की बुनियाद रख दी। एक मस्जिद की बुनियाद रख दी। खुद काम करता था, लोगों से कराता था, भूखे और प्यासे रह कर लोगों ने उस मस्जिद को बनाया। अब नमाज पढ़ने का तरीका कैसे आएगा? कुरान ना वो जानते थे, ना कभी उन लोगों ने पढ़ा था। तारीख बतलाती है, नौजवान को लोगों ने कुछ दिन रोका, उसी ने क़याम किया। उस नौजवान ने क़याम करने के बाद में लोगों को कुरान की तालीम देता रहा। लोग आते रहे, पढ़ते रहे, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बच्ची हो, नौजवान हो, औरतें हो, तमाम लोग पढ़ते रहे। जब कुरान के उनमें कारी बन गए, बोलो सुभान अल्लाह, कुरान को जानने वाले बन गए, कुरान को पहचानने वाले बन गए। तब एक दिन वो आया कि नौजवान उन लोगों को आखिरी सलाम कहने के बाद में अपने घर जाने का इरादा करता है। जो भी रस्ते सफर था बांधा, तो वो फारीना जिसकी जान इसने खुद पालकी में बैठकर बचाई थी, आज पहली मर्तबा इसके सामने नजरें झुका कर आकर कहती है, ऐ मेरे मेहमान मत जा। तो नौजवान मुंह को घुमा कर कहता है, वो इस्लाम की दुश्मन, घर में चली जा। इस्लाम किसी गैर महरम को आमने सामने आने की इजाजत नहीं देता है। इतना सुना वो घर चली गई, वे अपने वतन जा रहा था। तो लोग कहते हैं, क्या जाने वाले, जब हर मोड़ पर तेरी इज्जत की इबादत फरमाएगा, तेरी जिंदगी में चार चांद लगाएगा। हम भटक रहे थे, तूने सहारा दिया, हम बेबुनियाद थे, तूने मस्जिद की बुनियाद रखी। नौजवान कहता है, नीचे से यहाँ तक लाने की जिम्मेदारी मेरी थी, आगे इमारत बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसने इतना काम कर दिया। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। रब चाहे तो तिनकों को पहाड़ कर दे, रब चाहे तो पहाड़ को तिनका कर दे। आज उस इमारत को निगाह में रख के इस इमारत की जिम्मेदारी तुम पर